بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جب وہ رات پوری طرح سے ڈھپ جائے۔ اذا وقب، جب پوری طرح سے اپنے شباب پر رات آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وقب۔ یہ بات مفسرین نے فرمائی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان لفظوں کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا کہ اکثر جادو ٹونا ٹوٹکا اور شیطانی اعمال یہ رات ہی میں کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک عقلی وجہ تو یہ ہے کہ پوری رات ہاتھ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ کہہ لیجیے آپ، وہ یہ ہے کہ شیطانی طاقتیں بھی رات ہی میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ رات کے وقت میں بلائیں، آفتیں، شیطانی طاقتیں، شریر جنات، بھوت، پلیت، چڑیل، یہ سب جو انڈین نیم میں نے پچھلے ہفتے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ بھوت یعنی انڈین جن اور چڑیل یعنی انڈین جنیا، یہ انڈین نیم ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب رات ہی کے وقت میں اپنے شباب پہ آتے ہیں۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، موذی جانور، یہ سب بھی رات ہی میں نکلتے ہیں۔ تو رات کا وقت بہرحال ایک آزمائش کن تو ہوتا ہے اور تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے اور نارمل سے تھوڑا سا ایب نارمل ہوتا ہے، کیونکہ اسی وقت شیطانی طاقتیں اپنے عروج پر بھی ہوتی ہیں اور شیطانی طاقتوں کو بلانے والے، پکارنے والے اور ان سے استغاثہ کرنے والے، مدد طلب کرنے والے، وہ بھی رات ہی کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ سارے کالے پیلے دھندوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں رات کے شر سے جب وہ رات پوری طرح سے ڈھپ جائے، جب پوری طرح سے آ جائے، ڈھپ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے صبح کے رب کی قسم یعنی پناہ میں آنے کی بات کیوں کی؟ قل اعوذ برب الفلق، میں نے کہا نا قل اعوذ برب العالمین بھی ہو سکتا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب العالمین کی، نہیں، صبح کے رب کی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے آگے رات کی سنگینی اور رات کی تاریکی اور رات میں کالے پیلے کام کرنے والوں کے لیے وہ بڑی سہولت ہوتی ہے، اس کا ذکر فرمایا تو کہیں سننے والا گھبرا نہ جائے، یعنی اللہ ہماری اتنی رعایت فرما رہے ہیں، کیا ہے سننے والوں میرے بندو، کہیں تم گھبرا نہ جاؤ کہ اچھا رات اتنی ڈینجر چیز اب کیا ہوگا، نہیں، میں صبح کا پروردگار ہوں، اگر رات ہے تو صبح بھی ہونے والی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پریشانیاں چاہے کتنی ہو، گھنگھور اندھیرا رکھے ہوئے ہوں، جیسے تاریک رات ہوتی ہے اماوس کی، چونکہ بالکل کالی ہوتی ہے نا وہ، تو اماوس کی جیسے تاریک رات ہوتی ہے جس میں دور دور تک بھی نہ چاند نظر آتا ہے نہ آسمانی کوئی روشنی ٹھیک سے نظر آتی ہے، اس گھنگھور رات کے بعد بھی صبح آنا ہے، اور صبح کو لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایسے ہی تمہاری جملہ پریشانیوں کو چھانٹنے والا بھی خود اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری پناہ میں آ جاؤ، میں تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی اتنی ڈینجر ہوتی ہے رات تو اب کیسے ہوگا، نہیں، جس رب نے رات کو چھانٹ کر صبح نکالی ہے وہی پروردگار تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے، اس سے پناہ مانگو، اس سے استغاثہ کرو، اس کی حضور میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو، دعائیں کرو، صبح شام کے وظائف کرو، تو وہ پروردگار تم کو بھی مسائل کی اندھیر راتوں سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ شرط ہے کہ بندہ تھوڑا انتظار بھی کرے۔ ہم لوگ بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ مولانا نے ایک دعا بتائے تو صبح پڑھ لو اور شام تک مسئلہ حل، ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ تو کچھ ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارو، کچھ انتظار کرو، کچھ صبر کرو، اللہ پریشانیوں کو ضرور دور فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وظیفوں سے اور دعاؤں سے بھی جھٹپٹ کام ہونا شروع ہو جائے۔ مولانا نے بولے تھے یار 21 دن سے تو میں پڑھ رہا ہوں، 20 دن سے پڑھ رہا ہوں، 2 ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں، کچھ اثر دکھائی نہیں دے رہا، ضرور دکھائی دے گا، پڑھتے رہو آپ، ایک وقت وہ آئے گا۔ اور آیا، کئی لوگوں نے مجھے اپنے تجربات شیئر کیے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے رہے، اگرچہ کہ بے صبری ہو رہی تھی تو تھوڑا آپ کے پاس دوبارہ آئے کہ مولانا یار ہم نے پڑھا لیکن کچھ دکھا، اور پڑھو۔ ایک وقت کے بعد وہ آئے اور کہا کہ الحمدللہ وہ سارا مسئلہ اللہ نے کافور کر دیا، حل کر دیا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کی چٹھی لینے کے بعد اس نے اگر کہا 15 دن دوائیں کھانا ہے تو 15 دن برابر کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم پیشنٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پیشنس بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 15 دن برابر آواز ہی نہیں نکالتے،
घर वाली 5 दफ़ा कहती क्यों फर्क गिरा क्या? अभी इतने जल्दी कैसे गिरेगा? फर्क गिरा, लोकल लैंग्वेज हमारी। 15 दिन बोले ना डॉक्टर साहब, तो 15 दिन के बाद देखेंगे। तो 15 दिन हम शराफत से खाते हैं, तो भाई ऐसे ही कुछ वज़ाइफ, दुआएं, अस्कार वगैरह का भी असर होना शुरू हो जाता है। अब ये है कि वो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाए फाइनली, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको भी पेशेंट बनना पड़ेगा और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। तो बहरहाल ये फरमाया कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो रब कितना ही अंधेरा और रात हो तो सुबह निकालता है, वही रब तुम्हारी परेशानियों को भी दूर करने पर कादिर है, शर्त है कि तुम